میں اس وقت اوپنلی کہنا چاہتا ہوں the country at this very moment is struggling for its very survival. I think we all have to take notice of it. معاملہ جو ہے ابھی صرف پی ٹی آئی یا کسی سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے. میں نے پاکستان کی فوج جوائن کی بیکاز ہم سمجھتے تھے کہ بڑی عزت کا مقام ہے فوج میں داخل ہونا اور فوج میں نوکری کرنا. میں زیادہ اس کی بات نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ 65 کی لڑائی میں، 71 کی لڑائی میں نے بھرپور حصہ لیا، اور میں 65 کی لڑائی کے متعلق زیادہ بات تو نہیں کروں گا. صرف یہ کہوں گا کہ اگر ایوب خان نے اس فوج کو صحیح قیادت دی ہوتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم ہندوستان کو 65 میں مکمل شکست نہ دے سکتے جیسے کہ ہم نے ابھی دی ہے ان کو. میں اس وقت جو ملک کے موجودہ حالات ہیں ان میں ہم ہندوستان کے ساتھ ابھی بھی حالت جنگ میں ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے اپنے آپ کو مغربی محاذ کے اوپر افغانستان کے ساتھ بھی ایک عملی جنگ میں اپنے آپ کو ہم نے جو ہے داخل کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو اندرونی حالات ہیں اس ملک کے، میں اس کا انگریزی کا اگر کوئی لفظ استعمال کروں تو وی آر نیئرنگ اے اسٹیٹ آف امپلوژن. یہ ملک اندر سے پھٹنے کے بالکل قریب ہے. اور ان حالات کے علاوہ ہمیں جو ملک میں جو انسرجنسی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، صرف میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اس وقت انسرجنسی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری آرم فورسز اور ہماری جو سول قیادت ہے دونوں مل کے بیٹھ کے سوچیں کہ کیسے ہم اس انسرجی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ صرف آرم فورسز کے بس کی بات نہیں، یہ اس سے اوپر معاملہ چلا گیا ہے، اور ہم سب کو بیٹھ کر اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور انسرجنسی کے اوپر ہمیں خاطر خواہ اقدامات لینے چاہیے. اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب سردار داؤد تھے پریزیڈنٹ افغانستان کے، اس وقت بھی وہ پاکستان کے اندر سبورسو ایکٹیویٹیز کروا رہے تھے، اور اس کا سد باب جو ہے میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا. بریگیڈیئر بابر جو بعد میں جنرل بابر تھے، انہوں نے اس کا ایسا سد باب کیا کہ سردار داؤد خود بھاگتے ہوئے آئے پاکستان، اور مسٹر بھٹو سے انہوں نے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا نو مور پختونستان، آئی ایکسیپٹ ٹورین لائن ایز دی انٹرنیشنل بارڈر اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو سائن این ایگریمنٹ. ضیاء نے اس وقت کو کیا، اور ضیاء نے ڈیلیبریٹلی وہ ایگریمنٹ سائن نہیں کیا سردار داؤد کے ساتھ. وائی؟ امریکہ کی ایما کے اوپر، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان اور اس علاقے میں استحکام نہ ہو. اور ضیاء کے بعد میں بات کروں گا کہ میرا اپنا تھوڑا سا تجربہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں. 51 میں میں جب گورنر جنرل ہاؤس کراچی میں جاتا تھا، وہاں ریسیپشن ہوتی تھی. ایوب خان اس وقت فوج کے سربراہ مقرر تھے، اور ان کو انہوں نے ڈیفینس منسٹر لگا دیا کیبنٹ میں. ان میٹنگز میں خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جتنے سیاستدان تھے وہ سارے ایوب خان کے گرد they were cajoling around him، اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور ان کے الفاظ یہ تھے
کہ sir, the fate of this country is in your hands. ایوب خان کا دماغ کیوں نہ خراب ہوتا؟ میں نے اس وقت بھی دیکھا 7 سال لگے اس کا دماغ خراب ہونے میں، بٹ آخر میں اس نے وہی کام کیا. اور جو اس نے وہ کام کیا، میں دوبارہ آؤں گا اس کے اوپر کہ اس کے امریکنز کی حمایت تھی ایوب خان کو وہ مارشل لاء لگانے کے لیے. یحییٰ خان کا مارشل لاء، ضیاء کا مارشل لاء اور مشرف کا مارشل لاء. میں ان کے متعلق بات نہیں کروں گا، صرف ایک بات کہوں گا کہ all these martial laws, they never solved any problem of the country. They left more problems in the wake of it than what they set out to correct. اور ہمیں اس چیز سے یہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اپریل 2022 سے ہم نے ایک نئی ہائیبریڈ حکومت دیکھی. اس ہائیبریڈ حکومت کو کس کے ایما کے اوپر کیا نام ہے کھڑا کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے. ابھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. امریکن بھی مانتے ہیں کہ وہ جو رجیم چینج ہوئی تھی وہ امریکن کی ایما پہ ہوئی تھی. جو امریکن تھا وہ ڈیپٹی سیکریٹری لو یا کیا نام تھا اس کا، اس نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ اپنا نو کانفیڈنس موومنٹ نہیں پیش کی عمران خان کے خلاف تو پھر پاکستان کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے. مصیبت صرف یہ ہے کہ جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ ہمارے ملک کے اندر سے ہوتی ہے. کارروائی کرنے والے امریکن نہیں تھے، فارنر نہیں تھے. کارروائی کرنے والے جو 22 کی جو اپریل کی جو کارروائی ہے ان کے کرنے والا جو تھا وہ جنرل باجوہ تھا، اور جنرل باجوہ کے ساتھ باقی سیاستدانوں نے مل کے وہ کارروائی کی. تو اس لیے ہمیں صرف امریکہ کو جو ہے وی کانٹ بلیم دی امریکنز alone. یہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم خود اس میں بھی ملوث رہتے ہیں. اب یہ جو ہائیبریڈ حکومت ہے اس کی سب سے بہترین تشہیر جو ہے میری نظر میں وہ بلے شاہ نے کی تھی. بلے شاہ نے کہا تھا کاغذ دے اتے اگ نہ رکھیں، پاگل دے سر تے پگ نہ رکھیں، بلے شاہ دی سن لے سنگیا ملک دا راکھا ٹھگ نہ رکھیں. اور اس وقت پاکستان کے جو حکمران ہیں میں صرف ان کو یہی کہوں گا کہ وہ ٹھگوں سے کوئی ان کا جو ہے ٹھگوں کے علاوہ اور کوئی ڈسکرپشن ان کے لیے مناسب نہیں ہے.